سوئٹزرلینڈ میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے وفود پہنچ چکے ہیں اور مذاکرات کا آغاز ہوگا، لیکن ایران کی جانب سے بڑا واضح موقف سامنے آیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے نہیں روکے جاتے اس وقت تک باضابطہ مذاکرات کا آغاز ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا وفد ضرور پہنچ چکا ہے سوئٹزرلینڈ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ البتہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنی ثالثی کی کوششیں جاری رکھیں گے اور ان کی جانب سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا وفد اس وقت برگن اسٹاک میں موجود ہے اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق اعلیٰ سطح کے مذاکرات میں یہ وفد شرکت کرے گا۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد افتخار شیرازی صاحب۔ شیرازی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شیرازی صاحب، وفود وہاں پر موجود ہیں، لیکن جو ایران کا ایک موقف ہے وہ بڑا واضح ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمارا وفد وہاں پر ضرور موجود ہے، لیکن جب تک لبنان پر حملے نہیں روکے جاتے اسرائیل کی جانب سے اس وقت تک بات چیت ممکن نہیں ہے۔ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت اگرچہ ایران کا وفد بھی گویا کہ پہنچ چکا ہے سوئٹزرلینڈ، لیکن اس بات کے امکانات کے ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات کب شروع ہوں گے، اس میں جو سب سے بڑا ہیکپ ہے، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ یہی ہے کہ اب تک لبنان کے اوپر اسرائیلی حملے نہیں روک پا رہے، بلکہ وہ جو آکوپائڈ علاقہ ہے اس سے بھی اسرائیلی فوجیں واپس نہیں گئیں۔ تو یہ ریڈ لائن ہے ایران کی، اور ایران کے اگرچہ وفد کل محسن نقوی کے ساتھ خصوصی طیارے کے ذریعے پہنچا وہاں پہ مذاکرات کے مقام پہ، لیکن آج جو میری کچھ ایرانی حکام سے گفتگو ہوئی، بات ہوئی، گویا کہ اس میں انہوں نے واضح کہا ہے کہ اس ٹیکنیکل لیول مذاکرات پہلے امریکہ اور ایران کے نمائندے گویا کہ لبنان کے معاملے پہ گفتگو کریں گے۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اپنے نمائندے وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے، لیکن امریکہ اور ایران لبنان کے ایشو کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اس معاملے پہ جب تک ایک یقین دہانی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کا آغاز نہیں ہو جاتا، اور کہا یہ گیا ہے کہ جب تک اسرائیلی فوجیں اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹتی تب تک ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات کے امکانات معدوم نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ پاکستان کا وفد بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وہاں پہنچ چکا ہے، جس میں چیف آف ڈیفنس فورسز سے عاصم منیر بھی شامل ہے، اور کچھ جو دفتر خارجہ کے وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی گویا کہ اس وفد کے اندر موجود ہیں، اور اسی طرح بتایا گیا کہ قطر کی بھی اعلیٰ قیادت اور ان کے بھی وفود وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ دونوں ممالک گویا کہ قطر اور پاکستان میڈیشن کا رول پلے کر رہے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب تک گویا کہ لبنان پر اسرائیلی حملے مکمل طور پہ بند نہیں ہوتے، اور ساتھ میں جو اسرائیلی فورجیں انویڈ کر چکی ہیں لبنان کے کچھ علاقوں میں وہ پیچھے نہیں ہٹتی، تب تک اس بات کا کوئی امکان موجود نہیں ہے کہ جو ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات ہیں وہ ہو پائے۔ اس سے پہلے یہی وجہ ہے کہ ایران گویا کہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے اس پہ بھی سگنیچر نہیں کر رہا۔ تو آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ ہفتے جمعے کا وقت دیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن اس پہ نہیں ہو سکے۔ بعد میں الیکٹرانکلی اس کے اوپر سگنیچر ضرور کیے گئے، لیکن اس کے بعد پھر ایران نے سوئٹزرلینڈ جانے کا فیصلہ ملتوی کیا، اور اس دوران کل بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی فورسز نے پاسداران انقلاب نے اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ بند کرنے کا اعلان کیا۔ تو گویا کہ یہ لبنان کا ایشو، کیونکہ ایران کا خیال یہ ہے کہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مفاہمت ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ ریجن میں گویا کہ خطے میں جہاں جہاں بھی جنگ چل رہی ہے اس کا مکمل خاتمہ سیز فائر، اس میں یقینی طور پہ لبنان بھی شامل ہے۔ تو جب تک لبنان میں گویا کہ حملے نہیں رکتے تب تک ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات ممکن نہیں ہے، اور میرا خیال میں آج سب سے پہلے اگر گفتگو شروع ہوتی ہے تو ایرانی اور امریکی حکام لبنان کے ایشو کو ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے، اور وہاں سے پھر نیتن یاہو کو کیا میسج جاتا ہے، اور اس کے بعد اسرائیل اس معاملے پہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے اور کیا اناؤنسمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے، اس کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات اب آگے بڑھ پائیں گے کہ نہیں۔ لیکن جس طرح وفود وہاں پہنچے ہیں اور جس سطح کے وفود وہاں پہ موجود ہیں
امید یہ کی جانی چاہیے کہ الٹیمیٹلی اس معاملے کو بھی حل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ٹائم فریم ہے 60 دن کا، وہ ایک اس سے پہلے ہی چاہ رہے ہیں پاکستان کی خلیج ممالک بھی کہ اس معاملے کو حل کر لیا جائے۔ بیورو چیف اسلام آباد افتخار شیرازی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔